حضور آئے تو شرف آفری میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے سے جو پہلے لوگ جہالتوں میں تھے، فار ایگزامپل کہ لوگوں کے کسی کا اونٹ اگر کسی کے کھیت میں چلا جاتا تو وہ کئی سال وہ لڑتے رہتے اس وجہ سے کہ تمہارا اونٹ میرے کھیت میں کیوں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ایسی خرافات تھیں کہ میلے اور اس قسم کے لوگ جو سا تھا اس میں پڑے ہوئے تھے، جو سا تھا برائیوں میں اور غلط کاموں میں اور اندھیروں میں، ایسی جہالتوں میں تھے کہ ان سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے اور اسلام کی جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو پہلے یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے چچا، تایا، پھوپھی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، سارے رشتہ داروں سے اپنی تعلیم شروع کی۔ پھر اس کے بعد وہ جو آگے بڑھتے گئے، چلتے رہے اور قافلہ بھی چلتا رہا، وہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ آئے انہوں نے اسلام کی ایسی تبلیغ کی، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں پہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسی محنت کی کہ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، کہ جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ نے اتنی پراپرٹیاں بنائی ہیں تم بھی پراپرٹیاں بناؤ، میرے صحابہ نے ایسے یہ غلط جو سے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، بلکہ یہ بتایا کہ دین ہی جو راستہ ہے، صبح سے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک زندگی کے تمام چیزیں بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو یہی سب سے سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بالکل سیدھے راستے پہ چلا دے جن پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چل کر جنہوں نے جنت کو حاصل کیا۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے یا اللہ، اور ایسے راستے پر جو راستہ آپ کی طرف آتا ہے، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ امت کو دکھایا، جس کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہے کہ اس راستے پہ چل رہا ہے، میرے راستے پر، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کے ہی کامیابی کی طرف آپ لوگ بڑھ سکو گے۔ اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے جس کے اوپر انسان چل کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے کسی کے پیچھے برائی نہیں کرنی، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی۔ آج گھروں کے اندر 99% لوگ ایک دوسرے کے پاس پیچھے بیٹھتے ہیں اور بالکل بیٹھ کے خوب برائیاں کرتے ہیں، جب وہ بندہ سامنے آ جاتا ہے اٹھ کے اسے جھپیاں ڈالنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ کوئی نہ کسی کی کوئی بات سنو، کوئی بات بتانے لگے فلانا ایسا ہے فلانا، ان کو نہیں، مجھے اپنے متعلق بتاؤ، آپ کیسے ہو، آپ کیا کرتے ہو، آپ کے شب و روز کیا ہے، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، مجھے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو مجھ کو یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، تجھے ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی بات کرو، اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو جو سب سے بہتر ہے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَذِي الْقُرْبَى، کہ جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور آپ کی فیملی میں اور جو پہلے یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات زندگی کو دیکھو، پھر باہر والوں کو دو۔ اگر پہلے اپنے گھر میں سب کا سسٹم پورا ہو جاتا ہے، آج کل لوگوں نے اپنا گھر کیا سمجھا ہوا ہے، صرف وہی
ماں باپ کے جو بچے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ماما چاچا پھوپھی تائے کسی کو کوئی وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے گھر کا پارٹ ہی نہیں، ہماری فیملی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وذی القربیٰ، اور جو آپ کے قرابت والے ہیں، جو آپ کے ہمسایہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بہت زیادہ حق ہے لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہمارے اخلاق بہتر کر دے تاکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اخلاق بتائے تو ہمیں سیدھے راستے پر اور وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔